اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و معزز ساتھیو، بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں آج جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ 27ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ الحمدللہ اس میں ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل باقاعدہ ہم نے درس تفسیر قرآن یعنی تفسیر قرآن پاک کی تفسیر کا الحمدللہ آغاز کر دیا تھا، اور میں نے آپ کو سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام میں نے آپ کو ذکر کیے تھے، اور سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت میں نے آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائی تھی۔ آگے چلتے ہیں، اسی فضیلت کو میں دوبارہ سے بیان کر کے مختصراً، وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اور پھر وہ صحابی جب آئے نماز ختم کر کے پھر حاضر ہوئے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول دعوت دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم فوراً سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ تو تم فوراً سے آ جاتے تو بہتر تھا، لیکن بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے اپنے کلام کو جاری رکھا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایک ایسی عظیم صورت نہ بتاؤں، عظیم صورت، بہت بڑی، قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں، وہ نہ سکھا دوں؟ تو پھر اس کے بعد صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کہنے لگے پھر اس کے بعد میں کچھ دیر تک حضور کے ساتھ رہا، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر لے جانے لگے، تو میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں بہت عظیم صورت سکھانے والا ہوں، تو وہ کون سی صورت ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے۔ سورۃ الشافیہ کا سورۃ الشفا کا تقریباً 15 نام ہے اس کے، اور جو ہے کوئی بیماری، بس یہ کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی شفا جو ہے وہ اس صورت مبارکہ میں جو ہے وہ نہ رکھی گئی ہو، اور باقاعدہ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل رہا، اس صورت مبارکہ کو پڑھ کر وہ دم بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، دوسری فضیلت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اور حضرت اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، سلام عرض کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، اور کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہے جو آپ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ آپ کو ان دو نوروں کی بشارت، دو نور اور پھر دو نور، یعنی نورانیت والی چیز، ٹھیک ہے نا، تو دو نور کی بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دو نور جو ہیں، وہ ایک جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور ایک جو نور ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری 2 آیات، تقریباً یہ آخری 2 آیات کے متعلق ارشاد فرمایا۔ پھر ایک اور تیسری اس کی فضیلت سماعت فرمائیے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ایک نام ام القرآن بھی ہے نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کا معنی اصل ہے اور قرآن کا معنی قرآن، تو ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کی اصل، تو ایک نام اس کا ام القرآن ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل، یعنی اس سورہ فاتحہ کی مثل اللہ تعالیٰ نے کوئی اور سورت جو ہے وہ نازل نہیں فرمائی، یعنی یہ کہ اس کا ذکر وہاں پر بھی ہے۔ پھر حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، فرمایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا۔
تو مختصر سے وقت میں آج میں نے آپ کو 4 جو ہے وہ حدیث مبارکہ بتائیں تاکہ وقت جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید سلسلہ جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.